ملاقات ہوئی تو یہ حالات جو دنیا کے بدلتے رہتے ہیں، پھر اسلام سے پوچھا گیا کہ اپنی زندگی میں جو سب سے عجیب چیز دیکھا ہے وہ ہم سے بیان کیجیے، عجیب چیز جو اپنی زندگی میں. کہا کہ کوئی ایسی عجیب، بہت سی عجیب چیزوں نے میں نے دیکھا. کہا انہیں میں سے کوئی عجیب چیز بتا دیجیے. کہا کہ دیکھو، میں ایک شہر سے گزرا، بہت عالیشان شہر تھا، آباد تھا. گزرا، دیکھ کر کے میں بڑی خوش ہوا کہ بہت حسین شہر ہے، آباد ہے. چلا گیا. 500 برس کے بعد، دیکھیے 1-2 دن نہیں، 1-2 سال نہیں، 1 نسل نہیں، 2 نسل نہیں، 500 برس کے بعد پھر میں اسی شہر کے پاس آیا. اب یہ شہر نہیں ہے، میدانی علاقہ ہے، یا دریا بن گیا ہے، دریا بن گیا ہے. تو میں نے پوچھا کنارے دریا کے تھا اس آدمی سے کہ یہ خوبصورت حسین شہر کب سے دریا بن گیا ہے؟ تو کہا مجھے پتہ نہیں، باپ دادا سے تو ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ دریا ہی دریا ہے. کہا میں گزر گیا. پھر 500 برس کے بعد پھر میں اسی مقام پر آیا تو دیکھا کہ یہ دریا نہیں ہے، یہ ایک چٹیل میدان ہے. ایک چٹیل میدان ہے اور جنگلات ہے. تو وہاں گزرنے والے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ دریا کب سے یہ چٹیل میدان بن گیا اور جنگل بن گیا؟ کہا کہ آپ عجیب آدمی ہے، باپ دادا کے وقت سے ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، باپ دادا بھی کہتے ہوئے آ رہے ہیں اور میں بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں، یہ چٹیل میدان ہے اور جنگل ہے. دریا کہاں یہاں تھا؟ کہا کہ پھر میں گزر گیا وہاں سے. گزرنے کے بعد پھر 500 برس کے بعد پھر میں اس مقام پر آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اب نہ وہ میدان ہے نہ جنگل ہے، پہلے جو شہر تھا اس سے زیادہ حسین خوبصورت شہر آباد ہے. پہلے جو شہر تھا اس سے زیادہ حسین اور خوبصورت شہر آباد ہے. اب دیکھیے 500 برس پر گویا کے آتے رہے اور حالات زندگی کو دیکھتے رہے. یہ دنیا ہے تہوانا ہوتی رہتی ہے، بدلتی رہتی ہے، یہی نظام قدرت ہے. اس لیے دوستو یہ خانقاہ جو ہے یہ بیچ میں رد و بدل اس اعتبار سے کہ دنیا نہیں جانتی تھی کہ یہ گھر کون ہے، یہ کس کے نسل یہاں آباد ہے. یہ جہاں ہم آپ موجود ہیں سید السادات صحیح النسل خاندان آل رسول کی ہے. یہ وہ گھر ہے جو صحیح النسل حسینی خاندان ہے. یہ حسینی خاندان ہے اور داؤد نے جنہوں نے غوث پاک کے فاتحہ کو یہاں لاگو کیا، جاری کیا، وہ حضرت امام حسن کی اولاد سے. داؤد نگر اندھا شریف آپ اچھی طرح جانتے ہیں، زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کو، مختصر سے وقت میں بتا دیتا ہوں. 846 ہجری میں، یہ 1444 ہجری ہے، یہ 1444 ہجری ہے. 846 ہجری میں بغدادی بزرگ جو سید ہند کر کے مشہور ہے اور جن کا مزار شریف اندھر شریف میں ہے. 846 ہجری میں 810 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی. 36 برس کی عمر میں یہ ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا. آپ آئے یہاں ہندوستان میں جہاں آپ کا مزار شریف اندھر شریف ہے. اسی خاندان سے جنہوں نے اس فاتحہ کو یہاں لاگو کیا، جاری کیا، وہ بزرگ سید شاہ حماد احمد قادری منہاج والوں میں ہیں. ان کی نعت جو گنگنائی ہے پیارے نبی کی بارگاہ میں، وہ نذران ہے، عقیدت پیش کیا ہے، وہ پیر مرشد سیدی حماد احمد قادری کی ہے. آپ سے بھی ویسے ایسے گویا کہ کرامات کا ظہور ہوا جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ظہور ہوتا تھا. پھر ان کے والد گزار سید شاہ رشید احمد قادری جب ان کے حضرت نے ہم کو لا کر کے وہ حالات دیے تو میں نے جب اس کو پڑھا ان کرامات ان شروعات کو تو مجھے ایسے ہی احساس ہوا کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کرامات کا ظہور ہوا تھا وہی سید شاہ حماد احمد قادری کے والد بزرگاہ سے وہ واقعہ عالم ظہور میں آیا. بہرکیف یہ داؤد نگر میں جو خانقاہ ہے حسنی خانقاہ ہے اور آپ کے یہاں ضلع میں جو ہے حسینی خانقاہ ہے. اب بغداد کا جو صاحب سجادہ جناب فیض الحسن مشہدی قادری حبیب بابو ہے جو اباضابطہ کا طور سے اسی فاتحہ کے دن اس کے دوسرے ٹائم میں جو مزار شریف پہلے اس طریقے سے نہ تھی جو ابھی آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے.
اب باضابطہ طور سے سیکنڈ ٹائم میں چادر پوشی کا بھی آج ہی اہتمام ہوگا اور کئی سالوں سے سلسلہ یہ انتظام ہوتے آ رہا ہے. گھر کے تھوڑی دیر کے لیے آپ یہاں بیٹھے اور اطمینان سے، اس لیے کہ ہمارے امام صاحب یہاں موجود ہیں، ان کی تقریر بالفضیل انشاءاللہ تعالیٰ اچھے انداز سے ہوگی. اس سے پہلے میں اپنے پیر و مرشد سیدی مولائی کے شاہزادہ گل گلزار قادری سیدی مولائی حضرت کو بلا تمہید و بلا تمثیل میں بلاتا ہوں. آپ تعارف میں نے کہہ لیا ہے کہ میرے پیر مرشد سید شاہ حماد احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ قدس سرہ، ان کے صاحبزادہ تیسرے ہیں. یہ پہلے صاحبزادہ مناظر الحسن اور دوسرے صاحبزادہ مظاہر الحسن، تیسرے صاحبزادہ یہ ہیں. اور آج وہ حاضر ہے، لہذا نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اپنی زبان سے نہایت ہی